السلام علیکم جی. ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، بلکہ 2.5 ہفتے پہلے کی بات ہے. ہمارے دوست نور اللہ صاحب کے پاؤں کے نیچے ایک خبر آئی اور انہوں نے وہ اپنے ولاگ کے اندر دی کہ پاکستان کا ایک بہت رائل فیملی کا ایک جوڑا وہ جو ہے اس کے درمیان طلاق فائنل ہو گئی ہے اور علیحدگی ہو گئی ہے. اچھا، اس کے اوپر ہم نے تکا لگانے کی کوشش کی تو میجورٹی کا خیال تھا کہ یہ جنید صاحب کی ہو سکتی ہے. پھر چونکہ میرے تھوڑے بہت فیملی میں ان روڈز بھی ہیں، میں نے چیک کیا، 1-2 بندوں نے تردید کی، انہوں نے کہا سن پتہ ہی نہیں، لیکن ایک آدھ جگہ سے ہلکی پھلکی تصدیق بھی ہو گئی. تو وہ اگر کہا گیا یار ذاتی فیملی میٹر ہے، آپ کیوں اس میں گھستے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی نہیں کرنا ولاگ. تصدیق ہونے کے باوجود بھی میں نے ولاگ نہیں کی کیونکہ یہ ذاتی معاملہ ہے. میں نے اس طرح ہی اس کے اوپر ولاگ نہیں کیا یا تبصرہ نہیں کیا جس طرح کہ میں نے عمران خان صاحب کی شادیوں اور طلاقوں کے اوپر کبھی ولاگ نہیں کیا یا تبصرہ نہیں کیا. لیکن جب جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو خود کو جرنلسٹ اور تبصرہ نگار کہنے کے دعوے دار ہیں، وہ جب اچھل کے سامنے آئے اور انہوں نے گند پھیلانا شروع کیا تو پھر ہم سے رہا نہیں گیا. مطلب ہے سب سے پہلے ہم جب جمعے کے دن صبح بیدار ہوئے تو پتہ چلا کہ جی ایاز امیر صاحب جو ہیں انہوں نے اسے جو ہے وہ قرار دیا ہے مکافات عمل. اور چونکہ مریم نواز شریف نے جو تھا وہ عمران خان کی طلاق کا مذاق اڑایا تھا تو اس لیے اس کے گھر میں مکافات عمل پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ایاز میر صاحب چونکہ آپ کے قائد عمران احمد خان نیازی صاحب نے جس کے جلسوں سے آپ خطاب کرتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، چونکہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھیک ہے وہاں پہ بدتمیزی کروائی تھی، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق دیا جائے کہ یہ جو اس کے اوپر عذاب آ رہا ہے، یہ جو وہ کتا بنا ہوا ہے اس وقت اور اس کو ماننے والے سارے کے سارے کتے بنے ہوئے ہیں اور جگہ نہیں مل رہی ان کو چھپنے کے لیے، بھاگے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے فرار ہوئے ہیں، پھر ان پہ مسجد نبوی کا کی بے حرمتی کا عذاب ٹوٹ رہا ہے. یہ کہنے کی اجازت دیجئے، مکافات عمل تو پھر ایک ہی سٹینڈرڈ پہ گھومیں گا نا. لیکن آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کیوں مارے گئے؟ چکوال میں جا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، کسی خاتون کی آبرو ریزی کے دوران جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اس طرح کی کوئی کہانی سنائی جاتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے. آپ کے صاحبزادے، آپ چلیں، آپ شادی طلاق اپنا ہوتا ہے، آپ ایک خاتون سے 2 شادیاں کریں. ٹھیک ہے نا، الزبتھ ٹیلر نے تو ایک مرد سے 2 شادیاں کی تھیں. ٹھیک، پہلی دفعہ کو کمی رہ گئی ہونی، پھر وہ طلاق تو بعد ایک اور شادی کر کے پھر وہ شادی کی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ بھلے ایک خاتون سے 2 شادیاں کریں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن آپ کے صاحبزادے نے جس گھٹیا طریقے سے، جس قبیح طریقے سے، جس بے رحمانہ طریقے سے ایک خاتون کو ورغلایا جو بیرون ملک مقیم پاکستانی فیملی کی لڑکی تھی، ورغلا کے اس سے شادی کی اور اس سے پیسے کھائے کیونکہ وہ ایک اچھے عہدے پہ بھی فائز تھی، اور پیسے کھاتا رہا. جب اس نے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، اس سے جائیداد خریدنے کے نام کے اوپر پیسے وصول کر کے عیاشی فرماتا رہا آپ کا صاحبزادہ. تو جب اس خاتون نے پیسوں کا حساب مانگا تو وہ جو ڈمبل نہیں ہوتے جس سے آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، وہ ڈمبل مار مار کے اس کو مار دیا. آپ بھی پریشان ہوئے. آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں، جو گنتی کے شمار سے کیا جائے تو وہ تیسری ہیں، لیکن اگر شادی کے طلاق کے والے سے دیکھا جائے تو وہ پہلے والی ہیں. انہوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہاں پہ کوئی کام ہو گیا. آپ تو اطلاع دینے کے اوپر راضی نہیں تھے، آپ تو اس کو پردہ ڈالنا چاہ رہے تھے کہ ڈیڈ باڈی کہیں ادھر ادھر کار دو. ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کس منہ سے مکافات عمل کی بات کرتے ہیں؟ تو پھر آپ کے اوپر جو ہوا آپ کے والد صاحب کا مکافات عمل تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ جنید نے تو ابھی دنیا میں اتنے گناہ نہیں کیے ہوں گے، تو آپ کی تحریر کے مطابق مریم نواز شریف کے گناہ جو ہیں اس کے صاحبزادے پہ پڑ گئے. ٹھیک، تو آپ کے والد صاحب کے گناہ آپ پہ پڑے یا آپ کے گناہ آپ کے صاحبزادے پہ پڑے، اس کے بارے میں قوم کی رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تحریر جس نے بھی لکھی ہے
وہ شخص لگتا ہے کہ خود سے بھی آگاہ نہیں ہے. اس بنیاد کے اوپر یہ شک ابھرتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جناب ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہے، کیونکہ اگر وہ کر رہے ہوتے تو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ یہ والا جھوٹ نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا، بندہ کو لکھتے وقت بھلے مالٹ کی جتنی مرضی بوتلیں وہ پی چکا ہو، لیکن سم تھنگ مالٹ وہ پیتے ہیں، ان کا برانڈ ہے میرا خیال، تو جتنی مرضی بوتلیں چڑھا چکا ہو لیکن وہ اس طرح کی دیدہ دلیری نہیں کر سکتا. تو وہ بھی بعض جگہوں پہ کہتے پائے گئے ہیں کہ میرے سوشل میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے 100K فالورز ہیں اور یہ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹ ہے، اس لیے ہم اس کو لے کے بیٹھے اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے. لیکن یوتھیوں کے پاس بہت سارے اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں. ایک یہ بھی طریقہ ہے جس طرح اوریا مقبول جان صاحب کرتے ہیں، جس طرح ایاز امیر صاحب کرتے ہیں، کہ جب آپ ان سے کہیں کبھی کسی محفل کے اندر کہ سر وہ آپ نے اس دن وہ کیا لکھ دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہاں میرا تو جوید چودھری کرتا ہے، میرا تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہی کرنی. اچھا جی، لیکن وہ خیالات ہائے عالیہ جو ہے اس سے مسلسل برس رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے جتنے بھی، اور زیادہ تر یہ حرکت کرتے ہیں یوتھیالوجی والے. ٹھیک ہے، اور چونکہ جوید چودھری بھی پہلے انہی کے ملازم رہے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایاز امیر صاحب، اب میں دوسری سائڈ پہ آ رہا ہوں، میں ڈیولز ایڈوکیٹ بن رہا ہوں، اگر ایاز امیر صاحب یہ ٹویٹ فرماتے یا ان خیالات کا اظہار فرماتے تو میرا خیال ہے کہ وہ جتنا مرضی نشہ کرتے ہوں، جتنے مرضی بڑے شرابے ہوں، باٹلی والا بھی ان کو کہا جاتا ہے، لیکن یار ایک لمحے کو وہ رکے گا تو صحیح کہ یار یہ کام، یہ بات تو پلٹ کے میری طرف آ رہی ہے تو یہ مجھے نہیں لکھنی چاہیے. یقیناً یہ کسی ایسے شخص کی لکھی ہوئی تحریر ہے جو ہے وہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود. مجھے تو خطرہ ہے کس دن طارق متین بھی اٹھ کے کہے گا کہ میں تو میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کہا. ویسے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاک کیا ہوا ہے ان میں وہ بھی شامل ہے. طارق متین صاحب، غریدہ فاروقی صاحبہ، اس طرح کے 4-5 پاکستان کے اندر ایسے اکاؤنٹ ہیں جہاں پہ ہم نے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ یار مجھ سے آپ برداشت نہیں ہوتے، انہوں نے کہا جی آپ بھی میرے سے برداشت نہیں ہوتے، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کو بلاک کیا ہوا ہے، لیکن میرا مطلب ہے کل کو وہ بھی مکر سکتا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ ہم ایک بات ہے، منافقت کا لیول یہ ہے کہ یہ جو ان کے تبصرہ نگاران ہیں جو دن رات اس بات کا ترانہ پڑھتے ہوئے پائے جاتے ہیں، عمران خان کے کاسا لیز، اس کی دم اٹھانے والے یا اس کی تعریف و توصیف کرنے والے، عمران احمد خان نیازی کی تصویر کو سجدہ کر کے اپنی صبح کا آغاز کرنے والے، عمران احمد خان نیازی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھنے والے، عمران احمد خان نیازی کو اپنا دیوتا اور خدا سمجھنے والے، یہ پاکستان کے اندر کچھ تبصرہ نگاران اور کچھ جرنلسٹ ہیں. کیونکہ انہوں نے عمران احمد خان نیازی کی تعریف و توصیف نے ان کو سڑک چھاپ سے کھرب پتی بنا دیا ہے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ دن رات ان کے تبصروں کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جی آپ اتنی بڑی مقبول جماعت جس کی 95% فالوئنگ ہو، جس کے اتنے بڑے ینگسٹر جو ہیں ساری یوتھ اس کے پیچھے لگی ہو، آپ اس کو الیکشن سے باہر کریں گے تو الیکشن جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور یہی منافقین جو ہیں، یہی 2 نمبر جو ہیں، یہی جو چور ہیں، یہ چوری کا مال کھانے والے جو ہیں، یہ اس دن دھمالے ڈال رہے تھے جس دن سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا آیا ہے حاجی نواز شریف کا رستہ بند ہو گیا، حاجی نواز شریف کا رستہ بند ہو گیا، حاجی نواز شریف کا رستہ بند ہو گیا. یار کتنے بڑے منافق ہیں آپ، کتنے بڑے نگلے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کتنے بڑے 2 نمبر لوگ ہیں آپ. ایک سائیڈ پہ یہ کہ دیکھیں بھئی پی ایم ایل این آخری الیکشن تک آپ کی پارٹی سے بڑی پارٹی تھی اس ملک کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر بھی اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی پارٹی سے بڑی پارٹی تھی. اب آپ اس پارٹی کو باہر نکالنے لگے. آپ کے جتنے بھی مقبولیت کے دعوے ہیں نا، ابھی تک وہ کسی پیرامیٹر کے اوپر چیک نہیں ہوئے. اور آپ کو جو اس وقت بھی 2 نمبر پارٹی کا آپ کو جو لائسنس ملا تھا یا آپ کو جو ٹائٹل ملا تھا، آپ دوسرے نمبر پہ تھے نا، 2 نمبر پارٹی تھے نا آپ، وہ تمام تر RTS بند کر کے ملا تھا.
ٹھیک ہے. پھر جناب فیض حمید کے جبر و استبداد میں ISI کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، نام کبھی کبھی لے لینا چاہیے نا. آج کل ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ مجھے آج کل تنگ نہیں کر رہے، تو ہمیں بھی تو نام لینا چاہیے نا ان کا. اس کا مطلب ہے وہ اتنا تو برداشت کر لیتے ہیں. ISI کے ذریعے آپ نے جا کے جہاز چلائے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چلایا، اور اربوں روپے دیتے اور لیتے ہوئے کئی افسر بھی پڑے گئے. ٹھیک ہے، اس قومی خزانے کے تھے، اور تو اڈا کی خیال ہے شوکت خانم کے تھے، تو اس کے ذریعے جناب کی حکومت وجود میں آئی. ورنہ لاسٹ الیکشن جو کہ ان کے خلاف ریگڈ تھے، اس میں بھی وہ سب سے بڑی سیاسی پارٹی تھی. اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ اس سیاسی پارٹی کے قائد کو باہر نکالنے کے خدشات، حالانکہ وہ نکلا نہیں ہے، لیکن اس تصور کے اوپر ہی آپ کس فرینزی میں چلے جاتے ہیں، کس نشے میں چلنے جاتے ہیں، کیا دھمال بازی میں چلے جاتے ہیں. اور دن رات عمران خان کو نکالا الیکشن میں تو الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی، عمران خان کو نکالا تو الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی. آپ کی اس منافقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور میرا رب کہتا ہے کہ میں کسی کو موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو اس دنیا میں بے نقاب نہیں کر دوں گا. میرا رب روزانہ آپ کو بے نقاب کرتا ہے. اور میرے جیسے گناہ گار کو جس نے دعا کی تھی، بلکہ بد دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نقاب بھی کرنا اور مجھے دکھانا بھی ہے، میرا رب روزانہ اتوں گردن تو مینوں پھڑ کے کہندا ہے، اینج پھڑ کے کہندا ویخ انہاں نوں، اے ویخ منافقاں نوں ویخ کہ میں تیرے سامنے بے نقاب ہو رہے. اور پھر وہ میرے وہ نکات سجاتا ہے، میرے دماغ پہ نازل کرتا ہے. اے نکتہ میرے دماغ سے نازل ہی ہوا ہے نا کہ یار یہ جو عمران خان کو باہر نکالا تو الیکشن ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے، یہ نواز شریف کے باہر نکالے جانے پہ یہ منافقین دھمالیں ڈال رہے ہیں. کمال ہی نہیں ہو گیا. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.